السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن تھا، اس لیے ان کو اس سے بہت زیادہ مانوسیت تھی۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن مصر جانے کی تمنا ہوئی تاکہ وہاں جا کر اپنی والدہ اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت مانگی اور ان کی بیٹی صفورہ اور لونڈی بھاندی بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب بھی ساتھ لے جانے کو کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان سے مصر آنے لگے تو اپنی بیوی صفورہ اور اپنی بکریاں ساتھ لے کر جنگل میں رات کی سردی میں راہ بھول گئے۔ دوسری ان کی بیوی کو درد زاہ شروع ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، بہت دور سے آگ نظر آئی۔ کوہ طور پر در حقیقت وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں کچھ دیر ٹھہرو، میں تمہارے واسطے آگ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عیال کو وہاں چھوڑ کر صرف اپنا عصا ہاتھ میں لے کر کوہ طور پر گئے۔ جب اس کے نزدیک پہنچے، ایک درخت سبز دیکھا۔ کہتے ہیں کہ وہ درخت عناب کا تھا اور اوپر سے نیچے تک اس پر نور ہی نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ آگ ہے، پس اس جاڑ کو کاٹ کر سرے پر باندھ کر عصا سے اس درخت پر رکھا تاکہ آگ سلگے اور اس کو پکڑے، لیکن وہ نور درخت کے ایک شاخ سے دوسرے شاخ پر اور دوسرے سے تیسرے شاخ پر چلا جاتا تھا۔ عرض یہ کہ جہاں پر اپنا عصا رکھ دیتے تھے اس پر آگ نہیں سلگتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب نعلین اپنے پاؤں سے نکالے، اس وقت یہ دونوں نعلین بچو ہو گئے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کی طرف جاتے ہوئے صفورہ نے ان سے کہا تھا کہ خبردار، اس میدان میں جہاں جا رہے ہو سانپ اور بچھو بہت ہیں، اچھی طرح سمجھ بوجھ کر جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، میرے پاؤں میں نعلین ہے اور میرے ہاتھ میں عصا ہے، پھر مجھ کو کیا ڈر ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان مادی طاقتوں پر اعتماد کیا تو وہ خدا کے حکم سے دونوں نعلین بچو ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ پھر وہیں سے غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا چیز ہے تیرے داہنے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹکتا ہوں اور اس سے پتے بھی جاڑتا ہوں، یعنی اپنی بکریوں کے واسطے اس میں میرے کتنی ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تو اس کو ڈال دے اے موسیٰ۔ پس ڈالا اس کو ناگہاں، پھر تو وہ سانپ تھا، دوڑتا پھرتا۔ پھر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو تو پکڑ لے اور ذرا بھی مت ڈر، میں پھر اس کو اسی حالت میں کر دوں گا جو اس کی پہلی حالت تھی، یعنی پھر لاٹھی بن جائے گی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ہو کر ہاتھ میں آ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ عصا لابان کے مانند ہوتا تو بڑا اژدہا بن جاتا اور ریشم اس کے مانند نیزے کے ہوتے، اگر وہ پتھر پہ بھی مارے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، لے جا اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں کہ نکل آئے سفیدی بغیر برائی کے، اور ہلا اپنی طرف اپنا بازو تاکہ سانپ کا ڈر جاتا رہے۔ بس وہ دو دلیلیں ہی تیرے رب سے فرعون اور اس کے سردار پر تحقیق ہے، وہ قوم فاسق۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے فرمان سے اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا، اس میں ایک سفیدی سی ہتیلی پر نظر آئی اور مثل آفتاب روشن کے ظاہر ہوا، اور اسی کا نام ید بیضا ہے۔ اس کی روشنی سے تمام جہان روشن ہو جاتا ہے اور اس نور آفتاب پر غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، ایک عصا جس سے ہزاروں قسم کے معجزے ظاہر ہوئے، اور دوسرا معجزہ ید بیضا دیا تھا۔ اس معجزے سے تمام عالم روشن ہو جاتا تھا، اور انہی دو معجزے کو دیکھ کر مخلوق خدا ان پر ایمان لاتا تھا۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، تم مصر میں جاؤ اور وہاں جا کر فرعون ملعون کو خدا کی دعوت دو۔ کہا، موسیٰ، اے رب، میرے عیال اور میری بکریاں بیابان جنگل میں پڑی ہیں، ان کی دیکھ بھال کو کوئی نہیں، یہ سب چھوڑ کر مصر میں کیوں کر جاؤں؟ ندا آئی، اے موسیٰ، میں نے بہشت سے حوریں بھیجی ہیں تیری بیوی کے پاس کہ وہ ان کی خدمت کریں اور بچے کو دودھ بھی پلائے، اور بیڑیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ تیری بکری کے ریوڑ کی نگہبانی کریں، اور تو ہر طرح سے خاطر جمع رکھ، کوئی اندیشہ مت کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے خون کیا ہے ان میں سے کسی ایک کا، اور ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں مجھے مار نہ ڈالے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہے، اس کی زبان اچھی چلتی ہے، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دو
تاکہ وہ میرا مددگار رہے اور میں ان کی نظر میں سچا ثابت ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ لوگ مجھے جھوٹا کرے۔ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یقیناً ہم ضرور دیں گے تجھ کو تیرے بھائی ہارون سے، اور پھر مدد دیں گے ان لوگوں پر تمہیں تاکہ تم غالب آؤ ان پر، اور وہ میری مدد کی وجہ سے تم پر غالب نہ آ سکیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 5 حاجتیں طلب کی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب، کشادہ کر میرا سینہ کہ میں جلدی قضا نہ لوں، اور آسان کر کام میرا سخت، اور گرہ کھول میری زبان سے تاکہ لوگ سمجھے میری بات کو۔ زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں جل گئی تھی اور وہ صاف نہ بول سکتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مدد مانگی کہ یا الہی، زبان میری کھول دے اور میرے واسطے ایک وزیر کو، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جو کہ میرے اہل سے ہے، اور میری قوت اس کے ساتھ مضبوط کر دے، اور میرے ہر کام میں اس کو شریک بنا دے، یہاں تک کہ وہ شریک ہو میرے پیغمبری میں، اور میں صحیح طور پر تیری ذات پاک کو بیان کر سکوں، اور پھر مل کر تیری یاد کرتے رہیں۔ بے شک تو ہی ہے ہم کو دیکھنے والا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے کہا، ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ، دل تیرا روشن کیا اور کام تیرا آسان ہوا، اور زبان بھی تیری بڑی فصیح کی، اور تیرے بھائی ہارون کو تیرا وزیر کیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تو اس نے اللہ سے پایا، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ علم الدانی ان کو پورا حاصل تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔